وہ میزان عمل پر اس کو بھی تولا جائے گا، نیکیوں کا پلڑے میں انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تم اپنے خادم کے کام میں جو تخفیف کرو گے، آسانی کرو گے، قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ Look at how beautiful our religion is، کہ اپنے خادمین، اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کبھی کبھی انہیں ریلیف دیں، ان کے لیے آسانی کریں۔ انشاءاللہ یہ آسانی آپ کے لیے میزان عمل پر جو ہے وہ وزن کا کام کرے گی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ ملازمین کو گالیاں دیتے ہیں، سختی کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ غریب آدمی ہمارے سامنے کچھ کہہ نہیں پاتا ہے، لیکن وہ دل تو رکھتا ہے نا، اس کا دل ٹوٹ رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم سوچ ہی نہیں رہے۔ وہ اس لیے چھوڑ کے نہیں جا رہا کہ اس بیچارے کو پتہ ہے آج کل بے روزگاری بڑی ہے، کہیں جاب نہیں ملے گی۔ مگر یاد رکھیے یہ تمام ظلم، یہ تمام سختیاں کہیں قیامت کے دن آپ کو پھنسوا نہ دیں۔ ڈیئر ویورز، ہم آپ کو کچھ ایسے خوش نصیبوں کی بات بھی بتاتے ہیں کہ جن کے اعمال میزان پر تولے ہی نہیں جائیں گے۔ جی ہاں، میزان ہر ایک پر قائم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہاں وہ لوگ بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے لیے میزان قائم ہی نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب کون ہوں گے وہ؟ مصیبت زدوں کے نہ تو نامہ اعمال کھولے جائیں گے، نہ ہی میزان قائم کیا جائے گا، ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ اللہ پاک کی جناب سے مصیبت زدوں کو عطا کردہ کثیر ثواب کو دیکھ کر عافیت میں رہنے والے، آسانیوں میں رہنے والے میدان محشر میں تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہمارے جسم بھی کینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے، یعنی ان پر بھی دنیا میں تکالیف آتی تو وہ ان پر صبر کرتے اور آج اتنے ثواب کے مالک ہو جاتے۔ اب یہاں ان لوگوں کو سوچنا ہے کہ جن پر مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دنیا میں ڈیفیکلٹیز ہیں، شکوہ نہ کریں۔ ہاں، قیامت کے دن یہ ایسے لوگ بہت نوازے جائیں گے جن کو دنیا میں ڈیفیکلٹیز ہیں، مگر صبر کرنا بھی تو ضروری ہے نا۔ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں تو بے صبری کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو صبر بھی نصیب فرمائے۔ ویورز، حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والوں کا معاملہ آخرت میں بڑا خطرناک ہوگا، بہت برا ہوگا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر تو بارگاہ الہی میں یوں حاضر ہو کہ تیرے ذمے 70 ایسے گناہ ہوں جو تیرے اور تیرے رب تعالیٰ کے درمیان ہوں، تو یہ تجھ پر اس سے زیادہ آسان ہوگا کہ تو ایک ایسا گناہ لے کر اللہ پاک سے ملے جو تیرے اور بندوں کے درمیان ہو۔ اب غور کیجئے، 70 گناہ اللہ کے کیے، اس سے زیادہ خطرناک یہ کہ ایک گناہ جو ہے وہ بندوں اور ہمارے درمیان ہو، کیونکہ اللہ ہی کی مشیت ہے نا، اللہ چاہے تو اپنے سارے حقوق معاف فرما دے، مگر اگر بندے کو تکلیف پہنچائی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ لہٰذا ہمیں حقوق العباد کے معاملات میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ جو بندوں کے حقوق ہیں نا، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اگر انجانے میں ظلم ہو جائے تو دنیا ہی میں اس سے معاف کروا لیں، اسے راضی کر لیں۔ لیکن یاد رکھیے اگر دنیا ہی میں نامہ اعمال سے یہ برائی صاف نہ کی